الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ محترم ناظرین کرام، 7ویں پارے کے خلاصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 7ویں پارے کو بنیادی طور پر صورتوں کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں سورۃ المائدہ کا آخری حصہ ہے، جبکہ اس کے بعد والا جو حصہ ہے جو تقریباً ایک ثلاثہ پر مشتمل ہے، وہ جو ہے سورۃ الانعام پر مشتمل ہے۔ اب سورۃ المائدہ کو اگر ہم دیکھیں، 7ویں پارے کا آغاز ہی دیکھیں تو 7ویں پارے کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں حبشہ کے جو نصارہ ہیں، جب انہوں نے قرآن کریم سنا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اس بنیاد پر ان کی تعریف کی گئی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو حبشہ کے نصارہ کی کہ انہوں نے حق کو پہچانا، اس کو تسلیم کیا، حق کے ان پر اثرات ہوئے، اس وجہ سے تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد حلال چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حرام مت کرو۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یہ اپنی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ حلال اور حرام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ جس چیز کو حلال کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، حرام کرنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں حلال اور حرام اشیاء کا تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح قسم کے آداب اور اس کا کفارہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ بعض ہوتے ہیں نا بندے بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ قسم نہ اٹھائی جائے، لیکن اگر کوئی بغیر قصد کے قسم اٹھاتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں، یعنی اس کا تقیہ کلام بن چکا ہے۔ جو قصداً قسم اٹھائے گا اس کا کفارہ ہے۔ پھر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں قسم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو جھوٹی قسم ہے، اس کا کفارہ وغیرہ نہیں، وہ تو توبہ ہی توبہ ہے نا، اور جو پھر جھوٹی قسم سے جو نقصان کیا وہ بھرنا ہے۔ سچی قسم اٹھا کے اس کو توڑ دے، اس کا کفارہ ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دے یا غلام کو آزاد کر دے، یہ کفارہ ہے قسم کا۔ اگر یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر 3 لگاتار روزے رکھے اور قسموں کے معاملے میں احتیاط کرے۔ تو یہ 7ویں پارے میں بیان ہوا ہے۔ پھر اسی طرح انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ شیطانی اعمال ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو بندہ حالت احرام میں ہے وہ خشکی پر شکار نہیں کر سکتا، سمندر میں شکار کر سکتا ہے، یہ مسائل بیان ہوئے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ اسی طرح پھر جو تھے مشرکین، انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانور تھے جو وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، ان کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ انہوں نے پیدا تو اللہ نے کیے جانور، لیکن یہ اپنے بتوں کے نام پر ان کو وقف کر دیتے تھے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھی، اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ میں جو خاص طور پر واقعہ بیان ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر جو دنیا میں انعامات کیے ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا کیے، وہ پرندے کو زندہ کر لیتے تھے، بیماروں کو صحت مند کر دیتے تھے، اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندوں میں پھونکتے تو وہ جاندار ہو کر اڑ جاتے تھے، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان ان کی دعا پر اتارا تھا، یہ جو دنیا میں ان کی والدہ پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے ان کا ذکر ہے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اظہار برات کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو ہے یہ دعوت دی تھی، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو ہم نے تمہارے ذمہ تبلیغ لگائی تھی اس کے بارے میں لوگوں نے کیا جواب دیا۔
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ تو یہ سورۃ المائدہ کے بڑے بڑے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب 7ویں پارے کا جو اگلا حصہ ہے سورۃ الانعام پر مشتمل ہے اور اس کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ اس میں بنیادی طور پر توحید، رسالت اور آخرت یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ الانعام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہیں، کیونکہ اللہ تعریف کے لائق اس لیے ہے کہ اس نے اندھیرے روشنی آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہاں پھر ساتھ ہی کائنات پر غور کی دعوت دی گئی ہے، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ مجرموں کو، مکذبین کو کہا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے لوگ جنہوں نے جھٹلایا بڑے بڑے طاقتور تھے، ان کا کیا انجام بنا، اب تم انہی کی ڈگر پر چل پڑے ہو تو تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو۔ اس طرح ان کو جو ہے نا وہ سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ پھر ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، غور کرو۔ لیکن جو لوگ مشرک تھے، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ کوئی نشانی دیکھتے تو اس سے منہ پھیر لیتے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ اور یہاں سورۃ الانعام میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کو نقصان پہنچائے کوئی اس کو نفع نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نفع دے اس کو